توجہ سے سننا، وقت یقیناً زیادہ ہوا ہے لیکن جو موضوع ہم نے چھیڑ دیا یہ انتہائی ضروری ہے. یہ ایسے ضروری ہے جیسے خدا کو ایک یقین کرنا ضروری ہے. آپ نہیں سمجھے میں نے کیا بولا؟ جیسے خدا کو ایک ماننا ضروری ہے ایسا ہی حضور کو آخری ماننا ضروری ہے. ایک بندہ کہنے کا مولوی صاحب یہ کیسی بات کر دی آپ نے، کوئی زیادہ بڑی بات نہیں کر دی. میں نے کہا مجھے ایک بتا کہ خدا ایک ہے، اس کا ماننا ضروری ہے نا؟ کہ لگے ہاں. میں نے کہا کیوں ضروری ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا اس لیے کہ اس بات کا ثبوت اور یہ بات جو ہمیں پتا چلی ہے کہ خدا ایک ہے وہ اتنے سچے ذرائع سے پتا چلی ہے کہ اس کو ماننا ضروری ہے. میں نے کہا اسی ذرائع ہی سے پتا چلی کہ حضور آخری نہیں ہے. سمپل. توجہ ہے. جن قطعی ثبوت اور قطعی دلالت آیت سے یہ پتا چلا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ایک ہونے کی معلومات کی جو سورس ہے نا وہی سورس حضور کے آخری نبی ہونے کی ہے. تو لہذا حضور کا آخری نبی قبول کرنا اس درجے میں ہے جیسے خدا کو ایک تسلیم کرنا. یہ قبول یعنی یہ بیان میں دو عقیدے ہیں، قبول میں ایک عقیدے ہیں، کیونکہ یہ بھی قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہے اور یہ بھی قطعی ثبوت اور قطعی دلالت. لوگ میں ایک سمپل کنفیوژن دور کرنے کے لیے تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ جو دلائل علماء ربانیین نے بیان کی ہیں وہ مکمل تقریر ہے تاکہ ہمیں بنیادی چیزیں الجھاؤ اور شک سے ہم بچیں. غور کرنا میرے دوستو بزرگوں ایک بات کہ جیسے اللہ کا ایک ہونا ہمیں جہاں سے معلوم پڑا ہے انہی سورس انہی دلائل انہی ریفرنس اسی ذرائع سے حضور کا آخری ہونا معلوم پڑا ہے. کہتے جناب وہ تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ تو روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ تو قرآن بھی پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں مجھے بات بتاؤ ایک بندہ خدا کو اکیلا تنہا نہ مانے، خدا کی وحدانیت کو نہ مانے، خدا کو مانے لیکن خدا کو ایک نہ مانے. ایک ہے خدا کو ماننا اور ایک ہے خدا کو ایک ماننا. ایک ہے الوہیت اور ایک ہے ربوبیت. اب تقریر میری توحید پر نہیں ورنہ میں اس پر کرتا آپ کے سامنے. ایک ہے خدا کا ہونا اور ایک ہے ایک ہونا. اس لیے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ رب اس کو کہتے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ گریجولی کسی چیز کو پروان چڑھائے. جیسے ماں باپ کو کہا تمہارا بیان صغیرہ، بچہ پیدا ہوتا ماں باپ خدمت کرتے پھر بندہ بڑھتا. تو لہذا آہستہ آہستہ جس کو تناور بنایا جائے وہ ربوبیت کا سلسلہ ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں اس کائنات کو بنانے میں بھی ایک اور چلانے میں بھی ایک. وجود اللہ کا وجود معنی بدن نہیں ہونا. وجود کا معنی کیا ہے؟ ہونا. وجود کا معنی کیا ہے؟ ہونا. وہ اپنے ہونے میں بھی کسی کا محتاج نہیں اور کائنات میں چلانے میں بھی کسی کا محتاج نہیں. اب ذرا توجہ کرنا، ایک بندہ خدا کو مانے لیکن ایک نہ مانے اور پھر وہ اذانیں بھی دے، نمازیں بھی پڑھے، بتاؤ اس کی نمازیں کام آئیں گی؟ وہ کام آئے گی. کیوں؟ اس نے بنیادی عقیدے کا انکار کیا. اسی درجے کا عقیدہ ختم نبوت کا ہے. جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ اذانیں دے نماز دے کوئی قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اس درجے کے عقیدے کا انکار کیا ہے. بات سمجھ رہے میری بات؟ اس کو اور آسان کر دوں آپ کے سامنے. غور کرنا. کیا آپ مولانا نماز کی حیثیت نہیں ہے؟ میں نے کہا نماز کی حیثیت ہے لیکن عقیدے کی وجہ سے. پھل کیا پھل کی اہمیت نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے لیکن جڑ کی وجہ سے. یہ جڑ نہیں رہے گی تو پھل کہاں سے آئے گا؟ عبادات پھل ہے، عقیدہ جڑ ہے. توجہ. کہتے ہیں آپ نماز کی اہمیت نہیں. میں نے کہا نماز کی اہمیت ہوگی لیکن کب ہوگی؟ جب عقیدہ درست ہوگا. جب بولیے عقیدہ، جب عقیدہ درست ہوگا. توجہ کرنا میرے دوستو بزرگوں، یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں سائلنٹ انداز کے اندر. شناختی کارڈ اگر کسی کے پاس ہو، ایک بندہ سیالکوٹ ڈسکا میں پیدا ہوا ہے، بائی برتھ بائی بورن یہاں کا ہے، سٹیزن ہے، اس کا باپ بھی یہاں کا ہے، اس کا شناختی کارڈ بھی قانونی طور پر بنا ہے. مجھے بتاؤ یہ شناختی کارڈ جو آئی ڈی کارڈ ہے یہ کتنا طاقتور ہے؟ آپ کسی پولیس والے کو دکھاتے ہیں، کہتے ٹھیک ہے سر جاؤ. ناکہ بنا ہوا ہے، فوجی کھڑے ہیں ہمارے بھائی، رینجرز والے کھڑے ہیں، پولیس والے کھڑے ہیں، بھائی کارڈ دکھاؤ. پہلے تو سختی سے کارڈ دکھاؤ، تو حالات خراب ہے. آپ نے کارڈ دکھایا، اس کو لگے کہ جاؤ. آپ کی شناخت سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ کارڈ کتنا طاقتور ہے توجہ کرو. لیکن اگر یہ کارڈ ہولڈر پاکستان دشمن ایجنسیوں سے مل جائے، یہ بندہ جس کے پاس شناختی کارڈ ہے وہ مل جائے ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان دشمن ہیں، تو اس کے گھر پر ریڈ پڑے اور ایجنسیاں اس کو اٹھائیں تو وہ کارڈ دکھائیں، وہ اس کو پھاڑ کے پھینکیں گے. چل
کہنے لگا کل تو آپ نے عزت سے چھوڑا تھا. فرمایا کارڈ کی عزت جب تھی جب ملک کے ساتھ تیری وابستگی تھی. جب ملک کے ساتھ وابستگی تھی تو یہ کارڈ سونا تھا. جب ملک سے غداری کر لی تو یہ کارڈ کاغذ ہے. تو جب تیرا عقیدہ خراب ہو گیا تو نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں. نمازوں کی حیثیت جب ہے جب عقیدہ درست ہو. توجہ ہے میرے دوستو. میں آگے چل کر قادیانیت کو بھی دعوت فکر دوں گا. غور کرنا بھی تمہارے بدن کے اندر روح کا پرندہ ہے. اپنی غلطی کا اعتراف کرو اور لوٹ آؤ امت کی طرف. توجہ ہے آپ کی, کیونکہ موضوع ایسا بٹھایا ہے, یہ شرک کا موضوع ہے کیونکہ عقیدے کا موضوع ہے. تو سرکار کا آخری نبی ہونا یہ عام مسئلہ نہیں ہے. ایک بندہ کہے میں سب کچھ کرتا ہوں, داڑھی بھی رکھتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, خدا کو نہیں مانتا ہوں. یہ خدا کو ماننا یا نہ ماننا یہ استحباب اور مستحب مسئلہ ہے. یہ آپشنل مسئلہ ہے کہ نہ مانو تب بھی مومن. غور کرو, غور کرو, غور کرو. مجھے بتائیے ایک بندہ خدا کو نہ مانتا ہو لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہو, نام بھی اس کا مسلمانوں والا ہو, سب کچھ ہو. کوئی کہے گی تو خدا کو نہیں مانتا, کبھی مندر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے. وہ کہے گا نہیں یہ تو آپشنل چیز ہے جناب, مانو آپ کی مرضی, نہ مانو آپ کی مرضی. یہ بات قبول کی جائے گی؟ بولو, بات قبول کی جائے گی کیونکہ وہ عقیدہ ضروریات دین کا ہے. جس طرح خدا کو قبول کرنا جتنا ضروری ہے, پھر سن لو, اسی طرح حضور کو آخری نبی تسلیم کرنا ضروری ہے. یہ کوئی عام موضوع ہے.